پہ برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ہی انشاءاللہ میں التماس گزار ہوں، میں نے قبلہ کے اکثر خطابات سنے ہیں، چلتے قدم رک جاتے ہیں اور کھڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ خطاب فرمائیں گے تو سب کے دلوں کی زنگ اور میل کو اتاریں گے۔ التماس گزار عالم اسلام کے عظیم خطیب، عظیم مذہبی سکالر، اہل سنت کی دل کی دھڑکن، مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ترجمان، میری مراد جناب محترم حفیظ اللہ مصطفی صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ احباب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جس کے آگے خالی جگہ ہے، اگر 2-4 قدم اٹھ سکتے ہیں قریب آ جائیں، خلا پر ہو جائے گا تو روحانیت رہے گی اور آپ انشاءاللہ سب تک آواز بھی پہنچے گی۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ آج جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جو دار فانی سے چلے گئے ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، پاسماندگان کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہیں راہوں پہ گزار کے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور موتی خاک میں مل جائے۔ دیکھیے، گنتی الٹی شروع ہونا تو نتیجہ 0 پہ جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہے۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ ہے، کیونکہ الٹی شروع ہو جائے تو پھر بڑا نہیں ہوتا، بندہ دن بدن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہے، بھائی آپ بھی اس میں کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔
100 سال بھی جیو گے بھائی تو بالآخر مرو گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ اس دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ بالآخر موت ہے، جب مر جانا ہے یار چلے جانا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جزا سزا کے معاملے ہیں۔ عمل اچھا ہوا تو نجات، اور اگر گناہ ساتھ لے کے گئے تو پچھتاوا ہے۔ تو پھر ہمیں آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے۔ محنت کا صلہ آخرت میں جنت کی بہاریں ہیں، اور اگر زندگی شتر بے بہار والی ہوئی تو پھر آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، وہاں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے جانے سے پہلے کوئی 33% نمبر لے کے ہم جائیں، تاکہ رب کو منہ دکھانے کی تو قابل ہو سکے نا۔ ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہے اور انہیں آخرت کے معاملے میں، اپنی موت کے معاملے میں ہمیشہ فکر مند پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ملازم رکھا تھا اور اس کو ماہانہ آپ تنخواہ دیتے تھے۔ آپ ملازم یا میں ملازم رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے ملازم رکھتے ہیں۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، انہوں نے ملازم کس لیے رکھا تھا؟ اس کو ماہانہ تنخواہ کس بات کی دیتے تھے؟ آپ فرماتے تو نے آ کے میرے دروازے کو دستک دینی ہے اور بس اتنا کہنا ہے کہ عمر موت کو نہیں بھولنا۔ آج کسی کو موت یاد کروائے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں بھی مرنا یاد ہے۔ آپ اپنی تقریر اپنے پاس رکھیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو میرے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ اس شخصیت کی کہانی ہے جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے، جس کا فخر ہے حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی جوان ہوتا۔ ملازم رکھا اور تنخواہ کس بات کی کہ تو نے کنڈی کھڑکا کے کہنا ہے موت نہیں بھولنی۔ مہینے بعد اسے مشاعرہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آیا تو آپ نے تنخواہ دی تو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی غفلت تو نہیں ہوئی، کہیں موت کا کھٹکا تو نہیں چلا گیا؟ کہا نہ آنے میں غفلت ہوئی نہ موت کا کھٹکا گیا۔ تو کہا پھر چھٹی کیوں دی؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے جوانوں تو سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ سب ہمیں موت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف ہر وقت آخرت کے معاملے میں فکر مند رہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی جنہیں میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے، ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں بڑے بڑے قدآور لوگ، خدا سے ڈرنے والے تھے، ہر وقت موت کو یاد رکھتے تھے۔ روبی بن حراش تابعی رسول گزرے اور مسکرائے نہیں ساری زندگی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مسکرائے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیسا ہو۔ دوستو بندے کو اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا انجام بخیر نہ دیکھ لے۔ آپ اس لیے نہیں مسکرائے کہ کیا خبر میرے ساتھ بنے گا کیا، لیکن ہم لوگ کتنی اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کہیں سے ہاتف سے آواز آئی ہے کہ آپ جنتی ہو، ہمیں کسی مستند
شخص نے جس کی راتیں سجدے قیام میں گزرتی ہیں، کہیں سے کوئی الہام ہوا انہیں کہ انہوں نے آپ کے بتا دیا کہ آپ جنت کی راہوں، جنت تمہاری پکی ہے؟ وہ تو لوگ خود تڑپتے ہیں جنہیں میرے رسول جنت کی بشارت دیں یار. یہ ان کی کہانی ہے کہ وہ تڑپتے ہیں. روبی بن حراش تابعی رسول ہے، مسکرائے نہیں، کیا خبر انجام کیسا ہو. خیر اللہ کا وعدہ آیا، دنیا سے چلے گئے. چھوٹا بھائی غسال کو لے آیا، وہ غسل دینے گیا تو روبی بن حراش نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ کہتے نا عرش فرش تے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بھلے شاہ اسا نہ ہی مرنا، گور پیا کوئی اور. یہ اللہ والے جو ہوتے یہ مر کر بھی نہیں مرتے. نظام الدین اولیاء تھے نا، آپ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے تھے تو پیر موج میں آ گئے. فرمایا نظام الدین محب بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو عرض کی اگر آپ مجھے رخصت دیں تو میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں. تو بچے فرما بردار ہوتے تھے، ماں باپ کو مقدم رکھتے تھے. تو آپ فرماتے جاؤ بیٹا ماں سے مشورہ کر لو. یہ شیخ اور مرید کے درمیان راز تھا. اور وہاں سے نکلے اور گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ملا جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، الجھی حالت ہے، بکھرے بال ہیں. جب پاس سے گزرنے لگے نظام الدین تو انہوں نے آواز دے کے کہا کہ نظام الدین محب بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ آپ اس بات پہ حیران ہوئے کہ یہ راز تو میرے اور میرے شیخ کے درمیان تھا، اسے کیسے پتا چلا؟ تو کہا آپ ہی بتا دو. تو کہا وعدہ کر کے آئے ہو یار، ماں سے مشورہ کرنا ہے، جاؤ والدہ سے مشورہ کر لو. ماں سے ملاقات ہوئی. حضور فرماتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں. مومن کی فراست قلبی سے ڈر جو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کی حالت بھی جانتے ہیں. تو گھر آ کے ماں کو کہا کہ شیخ نے کہا ہے کہ محب بنو گے کہ محبوب بنو گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ماں یہ راز میرے اور میرے شیخ کے درمیان تھا، تیسرا پاس کوئی نہیں تھا، لیکن سر رائے مجھے درویش ملا، اس نے میرے یہ راز کو جان لیا. تو ماں نے کہا بیٹا وہ کوئی صاحب نظر ہوگا، جاؤ اس سے پوچھو جا کے. اگلے دن آئے تو پوچھا لوگوں سے کہ یہاں اس حلیے کا ایک شخص تھا. انہوں نے کہا وہ تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا اور وہ روڑی کے ڈھیر پہ پڑا ہے. قریب گئے اور وہاں بڑی حسرت سے جا کے کہتے ہیں واہ فقیر، میرے راز کو میرے شیخ اور میرے شیخ کے راز کو تو جان گئے، لیکن اپنے بارے میں خبر ہی نہیں تھی کہ کیا بنے گا. تو وہ بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرش فرش تے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بھلے شاہ اسا نہ ہی مرنا تے گور پیا کوئی اور. کہا نظام الدین محب نہ بننا، محبوب بننا. محب بنو گے نہ کفن ملے گا نہ دفن ملے گا، محبوب بنو گے تو تمہارے ناز اٹھائے جائیں گے. تو یہ اللہ جس کو نصیب فرما دے تو وہ ساری زندگی نہیں مسکرائی کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیسا ہو. وہ سال غسل دینے آیا تو روبی بن حراش نے مسکرانا شروع کر دیا. وہ گھبرا کر کے باہر آئے اور کہا تیرا عجیب بھائی ہے، میں غسل دیتا ہوں اور وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو اس کے بھائی نے کہا یقیناً میرے بھائی نے اپنا انجام بخیر دیکھے تبھی تو مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. سادی ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے جب تو دنیا میں آیا تھا نا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ میرے رسول فرماتے کہ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے. تو جب بچے کو چھیڑتا ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، درد کی شدت کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو گھر والے مطمئن ہو جاتے کہ بچہ زندہ ہے. بچہ روئے نہ، خاموش رہے تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مردہ تو نہیں. سادی کہتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا ان سے بدلہ لے کے جانا ہے. زندگی ایسی گزار کے جاؤ، ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو ہنستا ہوا چلا جائے، لوگ روتے ہوئے رہ جائے. لیکن ہمارا حال کیا ہے معذرت سے، ہم دنیا میں آئے بھی روتے ہوئے اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی روتے ہوئے چلے جاتے ہیں. روبی بن حراش مسکرائے نہیں. خیر غسل دے کے پھٹے پہ ڈال کے باہر آیا. 6 منگوئیاں شروع ہو گئی، کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے. جزاک اللہ. یہ کیسے ممکن ہے
تو ربی بن حراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور فرمایا السلام علیکم۔ لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہا جب اس کے حضور پیش کیا گیا تو اس کی قدرت برے چہرے پہ جلال نہیں تھا، روح و ریحان کے ہار میرے گلے میں ڈال کے استقبال کیا گیا۔ جب لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو اس نے کہا تم مجھے باتوں میں لگائے ہوئے ہو، امام الانبیاء قبرستان میں میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جنازہ پڑا، تدفین ہوئی، لوگ گھر نہیں گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات تھی، لوگ سیدھے اماں جی کے پاس آ گئے اور آگے کہتے آج عجیب کام ہم نے دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عجیب کام یہ دیکھا کہ آج مردہ بول اٹھا۔ تو آپ فرما دی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق السنت، علماء حق السنت۔ تو بھائی جان ہمارے اسلاف آخرت کے معاملے میں ہمیشہ فکر مند پائے گئے۔ ہمیں یہ اٹھتے جنازے، یہ اچانک یہ حادثات، یہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہ آوازیں کہ فلاں کا بیٹا ایک جھٹکے میں ہی موت کی گھاٹ اتر گیا، یہ ہمیں عبرت کیوں نہیں دیتا؟ ہم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ روزانہ ہم آج کسی کے لیے جمع ہوئے، کیا وہ وقت نہیں آنا کہ ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے؟ یہ مزاج آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، چند دن ہی یاد کرتے ہیں اپنوں کو اور پھر بھول جاتے ہیں۔ جو بڑے پکے یار ہوتے ہیں نا، گوڑے یار ہوتے ہیں، وہ صرف مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ جنہوں نے مرنے جینے کے وعدے کیے ہوتے ہیں، کہاں گئی وفا کی کہانیاں؟ یہ آپ اپنے دیہات میں دیکھ لو، لوگ جن کی مثالیں دیتے تھے بڑے گوڑے یار ہیں، صبح و شام ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر لیتے، ایک جگہ بیٹھ کے چائے کھانا نہیں کھا لیتے، اتنی دیر تک ان کا دن نہیں گزرتا۔ لوگ مثالیں دیتے ایسے دوستوں کی، لیکن سانسیں ٹوٹتی ہیں۔ وہ یار جو کبھی ایک لمحہ نہیں گزارتا تھا، آج قبر پہ کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا، آج وہاں کھڑے ہو کے اس کے لیے فاتح خوانی بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا نا بھائی جان، قریب قیامت ہے، اس سے بھی قریب موت ہے۔ غزالی فرماتے کبھی دنیا میں نظر دوڑاؤ، تمہیں بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں گے، بچے جوان زیادہ ملیں گے۔ وجہ بڑھاپے کو بہت تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں۔ اس مسئلے میں دیکھ لو بوڑھے کتنے اور جوان کتنے ہیں، ابھی سمجھ چل جائے گی۔ آپ فرماتے بڑھاپے کو لوگ تھوڑے پہنچتے ہیں، زیادہ تر مرنے والا یا تو بچپن میں یا پھر ان فوان شباب، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہوتا ہے تو موت اٹھا کے لے جاتی ہے۔ موت اس قدر قریب ہے۔ اچھا ایک اور چیز غزالی لکھتے ہیں کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ایک قسم کا نہیں، تین قسم کا ہے۔ غزالی فرماتے لوگ موت سے تین وجہ سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے ڈرتے کہ میں مر گیا تو یہ دنیاوی لذتیں چھن جائیں گی۔ آج میرے نام کے اشتہار، بینرز، اویزہ چسپاں ہوتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میرے لیے فرش راہ ہوتے ہیں، اگر مر گیا تو یہ لذتیں چھن جائیں گی۔ غزالی فرماتے یہ ڈر کوئی ڈر نہیں، یہ حفظ دنیا کو بڑھاتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہی ڈر ہوتا ہے، میری بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، کہاں وہ دھکے کھاتے پھریں گے۔ جب ہم یہ معاشرے میں چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو دینے والے تھے آج بیکاری بن گئے، وہ جو لوگوں کو بانٹنے والے تھے آج لوگوں کے گھروں میں برتن مانج رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا میرے بعد، میرے بوڑھے ماں باپ کا، میرے بچوں کا، یتیم ہو جائیں گے، دھر دھر کے دھکے کھائیں گے۔ غزالی فرماتے یہ ڈر بھی کوئی ڈر نہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے، اس کا شقی ہونا، اس کا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، وہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک دو بات میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ تقدیر سے الجھ جاتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں، جب لکھ دیا گیا ہے تو ہمیں مصیبت کرنے کی کیا ضرورت۔ مجھے یہاں رومی یاد آئے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا اور اس نے ایک لومڑی دیکھی، اس کے پاؤں سلامت نہیں تھے، اور اس بات پہ حیران ہوا کہ اللہ اس کو رزق کیسے دیتا ہوگا، جو کمانے کے قابل ہی نہیں، جو چلنے کے قابل نہیں، رزق کہاں سے آتا ہوگا؟ دوسرے جانور تو اپنا شکار خود کرتے ہوں گے، اس کو رب رزق کہاں سے دیتا ہوگا؟
وہ درخت پہ چڑھا اور اس نے انتظار کیا کہ میں دیکھوں کہ رازق اس کے لیے رزق کہاں سے مہیا کرتا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے ہرن کا شکار کیا، پس خوردہ چھوڑ کے وہ چلا گیا، اور وہ رینگتی رینگتی اس شکار تک آئی جو اس کے نصیب کا تھا۔ اس نے بھی پیٹ کی آگ بجھائی، تو اس نے جو درخت پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ جب تو اس ایک لومڑی کو دے سکتا ہے بغیر مشقت کے، تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ رومی کہتے ہیں حاطف سے آواز آئی کہ لومڑی نہ بن شیر بن، خود بھی کھا اور لوگوں کو بھی کھلا۔ اچھا ایک اور بات جو میں نے بات کی کہ مقدر کا مل کے رہتا ہے، جو نصیب کا ہوتا ہے وہ 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص رومی یہاں بھی لکھتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جب میں ہی نہیں چاہوں گا تو مجھے ملے گا کیسے؟ بس لوگ ویسے ہی اڑ جاتے ہیں نا، جب میں ہی نہیں چاہوں گا تو میرے مقدر کا ملے گا کیسے؟ اچھا اس نے بستی کو چھوڑا، صحرا میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا، جا کے موت کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے کہ نکاحت بہت زیادہ ہوئی، تو ایک خانہ بدوش تھے، وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، سانسیں چل رہی ہیں لیکن بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، روٹی کھانے کے مقابل نہیں تھا، اسے کوئی نرم غذا چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو کوئی حلوہ بنا کے کھلایا جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی سے وہ حلوہ تیار کیا، اس کو کھلانے لگے، اور اس نے زور سے منہ بند کر لیا۔ کس خیال سے؟ کہ جب میں ہی نہیں چاہوں گا تو مجھے ملے گا کیسے؟ انہوں نے سمجھا شاید کہ اس کو دندل پڑ گئی ہے۔ انہوں نے ایسا کہ اس کا منہ زور سے پکڑا اور زور سے منہ پکڑ کے اس کا منہ کھولا اور وہ گرم گرم حلوہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہتا ہے، مقدر کا مل کے رہتا ہے، لومڑی نہ بنو شیر بنو۔ شیر بنو گے تو خود بھی کھاؤ گے، لوگوں کو بھی کھلاؤ گے۔ مقدر کا ملتا ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، فرشتہ رزق بھی لکھتا ہے، عمر بھی لکھتا ہے، شقی ہونا سعید بھی لکھتا ہے۔ غزالی فرماتے یہ ڈر بھی کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اللہ رازق ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اکیلا بیٹا تھا اور ماں بھی چلی گئی، باپ بھی حادثے میں اللہ کے پاس چلا گیا، تو وہ پل ہی گیا نا، جوان ہو ہی گیا نا، اس کے نصیب کا رب نے دے ہی دیا نا، نصیب کا ملتا ہے۔ اور غزالی فرماتے تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے پلے کون سا ایسا نیک عمل ہے جو میں اللہ کے حضور لے کر حاضر ہوں۔ فرمایا اصل میں ڈرنا یہ ڈرنا ہے کہ بندہ اس لیے ڈرے کہ میرے پلے کون سا ایسا عمل ہے جو میں اپنے رب کو جا کے دیکھاؤں۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آوازیں آپ سنتے ہیں، یہ جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی، یہ باتیں آپ نے سنی، مولوی بخشے گے دسی بھی بخشے جاواں گے، ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، یہ آوازیں آپ نے سنی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی آوازیں ہیں جو دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو پھر باعمل لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آئیں گے۔ بھائی جان قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال سنیے، اس نے کہا ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ فرمایا جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کر لے جائے گا۔ عجیب دنیا، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا۔ آج دوڑ ہی نہیں دنیا کی، صبح سے شام اور شام سے صبح تک۔ آج 8 سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے محنت صرف دنیا بنانے کے لیے۔ آخرت کی محنت ہے؟ ہم نے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو بے نیاز پایا ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کار والتے دل، یہ کیفیت ہو نا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔
دل میں بات ہے کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کی آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ عجیب دنیا ہے بھائی، اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرماؤ کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو پھر دل کا آئینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی بندے کو شرم نہیں آتی۔ یہ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے بڑے فخر سے اپنے گناہ کا اظہار کرتے، دوست کی دعوت پہ گئے تھے، ڈرموں میں شراب تھی جی، مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کا میرے رسول فرماتے قبر میں رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ فرمایا شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہ فخر سے کہتا ہے میں نے دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب تھی، شرم نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں بندہ دیکھو انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے، ممکن ہے، لیکن گناہ کر کے مجدد علی فسانی فرماتے بعض لوگ اس دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں 20 سال ہو گئے فرشتے کو گناہ لکھنا ہی نہیں پڑا، موقع ہی نہیں ملا 20 سال گناہ کرنے کا۔ کیا وہ گناہ ان سے ممکن نہیں ہے؟ وہ معصوم ہے، نبی کی ذات معصوم ہے نا، ولی محفوظ ہوتے ہیں۔ 20 سال ہو گئے فرشتے نے گناہ لکھا ہی نہیں۔ اور بھائی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بندے سے گناہ ہوتا ہے نا تو فرشتہ روک لیتا ہے کہ ابھی ٹھہر جو ایک پہر دیکھ لو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ توبہ بندہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن بندہ ہاتھ جوڑ کے کہے یا اللہ نہیں کراں گا، اللہ کا وعدہ ہے بھائی اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجیے، آقا مجھے پاک کیجیے۔ مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے۔ اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ معاف کرتا ہے اللہ بھائی، معافی مانگے تو معاف کرتا ہے نا۔ اور جو مرنے سے پہلے آتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، مرنے کے بعد بندہ پچھتائے تو کوئی حاصل نہیں، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس وقت کے پچھتاوے کا کیا حاصل جب بندے کی سانسیں ٹوٹ گئی؟ اور بھائی جان اس دن پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس دن تو کافر بھی کہے گا ہائے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی، اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی۔ آج وقت آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ آج رجوع لے آئیں گے کیے ہوئے گناہوں پر، ندامت کے اتھرو بہائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ واجب توبہ ہے بھائی، واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ سائل کا آخری سوال، اس نے کہا حضرت ارشاد فرمائے مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب قبر کی بات آتی تو کانپ جاتے۔ کسی نے کہا حضرت جہنم پہ یہ کیفیت نہیں جو قبر پہ ہے۔ فرمایا پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بات کے ہیں۔ غزالی لکھتے ہیں کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بار مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج منا من مٹی کے نیچے ہیں۔ یہ پھیلی خبریں ہمیں پیغام موت دیتی ہیں۔ مشکل ہے قبر میں اترنا، قبر جنت کا باغ ہے، قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے۔
फरमाया अगर कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे इतना जहरीला है कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। मुसल्लत किस पे किया जाएगा? जिसका दामन अमल से खाली होगा, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो कब्र जन्नत का बाग है, और अगर इन नातवा तंदों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे, जन्नत का बाग नहीं जहन्नम का गड़ा बनेगा। पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरत में अमल काम आएंगे भाई। रूमी एक हकायत बयान करते हैं, फरमाते मुल्क मिस्र में एक जजीरा था, वहाँ जो लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी के डब सलीके अपने थे। वो साल की आखिरी तारीख को जजीरे पर आते, जिस शख्स को पहले देखते उसके गले में फूलों के हार डालते, कहते तू हाकिम हम रियाया, साल खिदमत। और जब साल की आखिरी तारीख आएगी, इसके मुत्तसिल एक भयानक जंगल है जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, मूजी जानवर हैं, सांपों की बिल्ले हैं, हम तुम्हें वहाँ छोड़ाएंगे। रूमी फरमाते जो तख्त नशीन होता ना तो वो लज्जत कशीद करता। देखिए दौलत पास हो, इक़्तिदार की मसनद बिछी हो, नाम के इश्तिहार, बैनर्स, अवेजा, चश्मा हो, तो इंसान हमाकत में आ ही जाता है। बास का ये चीज़ें नशा बन जाती है ना। और ये जो मैंने अभी बातें की, ये जहाँ मिठा, ये सारी बातें उस वक्त होती हैं। दौलत पात हो तो बंदा भूल ही जाता है कि मैंने मरना भी है। लेकिन भाई मज़े हैं तो हिसाब क्या देना नहीं पड़ेगा? हिसाब भी तो देना ही है ना। कबूतर बिल्ली को आंखें, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या वो उसकी खूनी पंजों से बच सकते हैं? सहूलत पैदा कर रहे हैं, हम परवाह नहीं करेंगे तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं? वो बादशाह के लिए लौंडी फूलों की सेज सजाती थी, 1.25 मन फूल सजाती, वो आता और माहवे इस्तराहत होता। एक दफा उस बुढ़िया ने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में कुछ वक्त था, दिल में ये बात आई कि चलो 2 लम्हों के लिए सेज पे लेट के देखूं मजा क्या है। जब उस पर लेटी तो आंख लग गई। आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने वक्त पे आया। अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा देखी तो गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहता है इसको उल्टा लटका के कोड़े मारो। कोड़े मारते तो वो चीखे मार के रोती है। अचानक रोने की बजाय उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा रुको इससे पूछो रोती क्यों हो और हंसती क्यों हो। कहा बादशाह कोड़ा लगता है जान निकलती है। कहा हंसती क्यों हो। कहा हंस इसलिए रही हूं, मैं तो 2 लम्हों के लिए आया हूं और इतनी मार पड़ी है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटती हुई उसका क्या बनेगा। मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ा? जरूर देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बेलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन? फकीर बोला मैं। कहा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकल गई। उसने कहा पगले कभी छतों से ऊंट भी मिले हैं? उसने कहा हुजूर वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदास बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। सल्तनत को लात मारी, जंगल में भाग निकले, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजे गवाह है, ये वही इब्राहिम बिन अदम था। वहां बैठ के अपनी गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख करके पहचान लिया। उसने कहा हुजूर वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहसने की, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई दो मुझे। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बताओ वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो रूमी फरमाते जो तख्त नशीन होता वो लज्जत कशीद करता, मजे लूटता। लेकिन जब साल की आखिरी तारीख आती वो आगे बढ़ते, उसको पकड़ते झकड़ते, वो चीखता चिल्लाता लेकिन एक न सुनी जाती। उसे उठाते और जंगल में छोड़ाते। मूजी जानवर उसको अपना शिकार बना लेते। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटे बदलते रहे। अल इख्तिसार उस जजीरे पर एक दाना बीना सियाना आदमी उतरा। ताजिर था। हस्बे रवायत इसके गले में भी फूलों के हार डाले गए। हाकिम रियाया की बातें हुई। कहा साल मानेंगे, आखिरी तारीख को जंगल में छोड़ाएंगे। रूमी फरमाते जब ये तख्त नशीन हुआ ना, इसने लज्जत कशीद नहीं की। इसने सबसे पहला काम ये किया, इसने बल्दिया के मुलाजमीन तलब किए, फौज के कमांडर बुलाए। कहा जाओ उस जंगल में, जिस जंगल में मुझे छोड़ के आना है, वहां के मूजी जानवर कत्ल कर दो। हो गए। सांपों की तो बंद हो गई। वहां चश्मे, वहां कुएं खदवाओ, खोद दिए गए। साल मेहनत की, अब वो जंगल नहीं गुलिस्तान बना। साल की आखिरी तारीख जब इस पे आई तो हस्बे रवायत आगे बढ़ के इसको भी जकड़ने लगे। ये चीखा नहीं, ये चिल्लाया नहीं, इसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसने कहा मुझे जकड़ने की जरूरत नहीं, मैं बखुशी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। और यार रूमी मिसाल से समझा रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने इंसान को दुराहे पर खड़ा किया है। एक तरफ अंधेरा, एक तरफ उजाला, खैर और शर की दोनों राहें हमारे सामने रखी। जो तख्लीक के मकसद को पेश नजर रख के जिंदगी के शब रोज गुजारता है, वो मिसाल सामने रखिएगा। जिसने वहां फौज के कमांडर भेजे, वहां के कांटेदार झाड़ियां, मूजी जानवर कत्ल करवाए, इसी तरह बंदा मोमन अमल की राहों पे खुद को थका दे,
کبھی تہجد کی سسکیاں، کبھی نوافل، کبھی صدقات، کبھی دکھیوں کے کام آنا، یہ دراصل قبر کی کیڑے مکوڑے مکوا کے اس قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے۔ اور دوسرے وہ جو آئے اور سال مزہ لوٹتے رہے، اسی طرح بندہ مومن تخلیق کے مقصد کو پیش نظر نہ رکھے، پسے پشت ڈال دے۔ اور یہ باتیں جو میں نے ابھی عرض کی کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی، مولوی بخشے گے تسی بھی بخشے جاواں گے۔ جب یہ نقطہ انجام کو پہنچتے ہیں تو میرے بھائی ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ نقطہ انجام کو پہنچیں گے تو پھر رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آئیے میں اور آپ ان راہوں کے راہی بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے۔ اگر وہ راہیں ہمیں میسر آ جائیں گی تو پھر قبر میں روشنیاں، جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پہ عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبے عطا فرمائے جو ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ وہ مجھے پرچی دے دے۔ آخر پہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے، جس میں یہ سالانہ ہوتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ 8 مارچ بروز اتوار، وہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات، بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ دارت المصطفیٰ آپ خطاب فرمائیں گے۔ ہمارا پروگرام بامقصد ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عمل کے جذبے نصیب ہوتے ہیں۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ ہمارا حلقہ وہاڑی بھی ہے اور وجیاں والا بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا، ہمارا تعلق اللہ رسول کے لیے، نہ وہ رات گئی بات والا کہانی نہیں، نہ ہم کسی سے تقاضا کرتے ہیں، نہ آتے نہ جاتے، الحمدللہ محض رضا الہی کے لیے۔ اگر کوئی بلاتا ہے تو دل کے کسی گوشے میں بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، اور دعا فرماؤ اللہ اس پہ استقامت دے۔ تو آپ دوستوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ 8 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے نماز عصر تک، یہ سال میں ایک دفعہ ہی آپ کو بلائیں گے، تو اس خوبصورت بزم میں خود بھی آئیے گا اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شامل کیجئے گا۔ وہاڑی سے بھائی محمد عمران صاحب، سرور بھائی یہ وجیاں والا سے ہیں، ان کے رابطے نمبر آپ لکھ لیں 030077203225۔ یہ عمران بھائی کا نمبر ہے، تو میں ایک دفعہ پنجابی میں بھی عرض کر 0377200325، اس نمبر پہ آپ رابطہ فرمائیں اور آپ اس خوبصورت بزم میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ سارا سال آپ کو یہ پروگرام بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہماری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ رہیں گی۔ ہمارے عظیم مبلغ انشاءاللہ 3 مارچ بروز منگل تقریباً 8:45 بجے خطاب شروع ہو جائے گا۔ یہ ماہانہ درس قرآن میں، اور یہ بامقام فرید جوائی لینڈ پارک میں یہ پروگرام ہوگا۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب آپ خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کے پڑوس میں ہے، کوئی لمبا سفر نہیں، اس پروگرام میں شرکت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن دو سب آپ کے پاس کپڑے ہیں، ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ختم شریف پڑھا جا رہا ہے۔